بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات، واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. 15 جنوری اور جمعۃ المبارک کا دن، ایک اور دن گزر گیا. عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، غیر آئینی، غیر قانونی طور پر، اور ان کا حق بنتا ہے، ہر قیدی کا حق ہے کہ ان کے فیملی ممبر سے، ان کے دوستوں سے، ان کے وکلا سے ان کی ملاقات کروائی جائے. لیکن عمران خان پر مکمل پابندی ہے، اسی طریقے سے ان کی اہلیہ پر بھی مکمل پابندی ہے، اور انہیں ذہنی تشدد اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کو طبی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ان کو معلومات کی رسائی نہیں ہے. کبھی ٹی وی بند کر دیا جاتا ہے، بجلی بند کر دی جاتی ہے، پانی بند کر دیا جاتا ہے، صاف پانی ان کو نہیں دیا جاتا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان پہ قید تنہائی مسلط کی ہوئی ہے. اور اب ان کو تقریباً 3 مہینے، کچھ عرصے کے بعد 3 مہینے ہو جائیں گے. نومبر، دسمبر گزر گیا اور جنوری بھی گزر رہا ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور ان کا تابع ہوا جائے، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے آسانیاں ہوں گی. اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے نکل جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سیاست سے لا تعلق کر لیں. تو یہ سب کچھ کر لیں گے تو ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. لیکن عمران خان صاحب نہیں مان رہے. اور اب انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بھی اس بارے میں اپنے کنسرن شو کر چکی ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی ہمارے سیاسی رہنما، سیاسی کارکنان اور صحافی بھی، ہمارے سہراب برکت ہیں، وہ بھی جیلوں میں بند ہیں، اور ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جہاں عاصم منیر صاحب، چونکہ ان کو یہ مسئلہ ہے، اور سب کچھ وہ حاصل بھی کر چکے ہیں، اختیار بھی حاصل کر چکے ہیں، سب کچھ کر چکے ہیں، ایکسٹینشن بھی لے چکے ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بن چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ عمران خان صاحب کو کسی قسم کا، اور سیاسی کارکنان اور سیاسی رہنماؤں اور میڈیا کو اور عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اندرون ملک وہ بہت ہی سخت گیر ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، معمولی سا معاہدہ ہے، کرپٹو جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس سے متعلق، اور ایک عام سے ہیں، نوجوان ہیں امریکہ کے، اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے. تو ایک تصویر ہمیں یاد دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ تصویر. جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، چیف آف ڈیفنس فورسز، آرمی چیف، وہ کھڑے ہیں ہاتھ باندھے اس نوجوان کے پیچھے، اور سائننگ سیریمنی ہے، اور اس میں شہباز شریف صاحب بھی موجود ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، اور باقی لوگ بھی تھے. تو جناب فیلڈ مارشل کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. اور ہمیں پھر کچھ عرصہ پہلے جنرل صاحب نے ایک تقریر کی تھی. اس تقریر میں انہوں نے کچھ شعر پڑھے تھے. ہمیں وہ شعر یاد آ گیا اس تصویر کو دیکھ کے. وہ یہ تھا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچڑ ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا تھنا یارا، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. یہ میں نے اشعار مجھے یاد آ گئے، تو میں نے کہا ذرا تھوڑا سا تذکرہ کر دیں کہ کیا سے کیا تھے اور کیا ہو گئے. تو یہ صرف اس لیے ہے کہ اگر آپ اپنی قوم سے جڑے رہیں، اپنی عوام سے جڑے رہیں، اور اپنے ملک سے جڑے رہیں، اور کسی قسم کا کمپرومائز کر کے آپ نے عہدہ یا اختیار نہ لیا ہو، تو پھر آپ کو اس قسم کی بیساکھیوں کی ضرورت پیش نہیں ہوتی. تو اس لیے جناب یہ ہوتا ہے. تو بہرحال اگلی خبر ہے، اور کیونکہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اگلی خبر ہے ایران سے متعلق. وہ ذرا ضروری ہے کیونکہ ایران میں رجیم چینج آپریشن ناکام ہو چکا ہے اب تک، اور جو ایک 2 اٹیمپٹ کی گئی، دونوں ناکام ہو گئی. اب تیسری کوشش کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حملہ کیا جائے براہ راست امریکہ کی طرف سے. اور یورپی ممالک بھی تو یہ کہہ چکے ہیں، برطانیہ کی طرف سے بھی آ چکا ہے، اور مغربی میڈیا بھی کہہ چکا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب ایران نے اپنی سفارتکاری بھی کے میدان میں اترا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس نے سعودی عرب سے بھی بات کی ہے، ترکی سے بھی بات کی ہے، قطر سے بھی بات کی ہے، اور اس میں ان کو کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے.
جس کے بعد سعودی عرب نے واضح طور پر اعلان کر دیا، محمد بن سلمان نے، کہ ہم ایران امریکہ جنگ میں کسی بھی قسم کا ایندھن نہیں بنیں گے اور نہ ہی اپنی سرزمین فضائی حدود استعمال ہونے دیں گے۔ انہوں نے ایران پر امریکی حملوں کی سختی سے مخالفت کر دی، اور اس کے بعد ترکیہ نے بھی مخالفت کر دی، قطر نے بھی مخالفت کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک پاکستان خاموش ہے مکمل طور پر، اور سعودی عرب نے اپنے مکمل فضائی دفاعی نظام بشمول جدید ترین ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کو کر دیا جی، فعال کر دیا ہے۔ جبکہ سعودی عرب نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے بھی کوششیں تیز کی ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ترکیہ، ایران اور قطر اور عمان کے وزرائے خارجہ سے رابطہ ہوا، اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر ان سے تبادلہ خیال کیا گیا، اور جس کے بعد پھر سعودی عرب محمد بن سلمان کی طرف باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا گیا کہ جناب ہم اس جنگ کا ایندھن نہیں بنیں گے۔ اور جب ان ممالک کی طرف سے واضح طور پر اعلان کر دیا گیا تو اس کے بعد ایران نے بھی کہا کہ جہاں جہاں سے اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم اس خطے میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، کیونکہ امریکی اڈے جو ہیں وہ ہم اسے پارٹ سمجھتے ہیں امریکہ کا۔ یہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور پھر کچھ اور چیزیں سامنے آئیں، اور جس کے بعد ملاقات ہوتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ، اور اس ملاقات میں اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں وہ اس بات پہ کہتے ہیں کہ فی الوقت یہ حملہ نہ کیا جائے، حملے روکے جائیں۔ اس کی ریزن ہے کہ امریکہ نے حملہ کرنا ہے ایران پر، اور ایران نے جواب دینا ہے اسرائیل کو، لہٰذا وہ کہتے ہیں پنگا آپ لیں گے اور مصیبت ہمیں پڑ جائے گی، لہٰذا فی الوقت اس پہ رک جائیں۔ اور دوسری جانب جی یہ بھی خبر آئی، اور یہ کل کی خبر تھی، کہ ایران میں 50 اہداف امریکہ کے نشانے پر ہیں، اور آئندہ 24 گھنٹے میں حملے کا قوی امکان ہے، لیکن 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ فی الوقت جب تک کہ میں گفتگو ریکارڈ کروا رہا ہوں اس وقت تک ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے اس وقت جی ایران اور امریکہ کی جنگ کی۔ لیکن پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان مکمل طور پر اس وقت تک خاموش ہے، اور پاکستان کی طرف سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی سوائے اس کے کہ ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، اور اس سے زیادہ انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ ہمارا DGISPR خاموش ہے، جبکہ ان کو آنا چاہیے، کھلا کے آنا چاہیے، فیلڈ مارشل کو آنا چاہیے، اور انہیں بتانا چاہیے کہ وہ اس جارحیت پہ، اس حملے پہ کیا کہتے ہیں۔ کیا وہ اس جارحیت کو سپورٹ کریں گے؟ کیا وہ اس حملے کو سپورٹ کریں گے؟ کیا اس رجیم چینج آپریشن کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس پہ مزید جو ہے اسکرپٹ ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور وہ بڑا دلچسپ اسکرپٹ ہے جی، اور وہ ہے کہ رضا پہلوی جو کہ شہنشاہ ایران کے صاحبزادے ہیں اور اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں، انہوں نے ایک پیغام دیا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اور کیونکہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں لینڈزے گرہم سے، جو وہاں کے مضبوط کانگریس مین سمجھے جائے، تو ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور ان سے ملاقات میں بھی انہوں نے ان کی یقین دہانی کروائی ہے، اور لینڈزے گرہم جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت قریبی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران کو دوبارہ سے عظیم تر بنائیں گے، اور میک ایران گریٹ اگین، میگا MIGA یہ ایک چل رہا ہے، تو دوبارہ سے عظیم بنائیں گے۔ اور اس کے بعد، اس ملاقات کے بعد جو ہمارے سامنے سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ رضا پہلوی نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ ذرا سنیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس قسم کی یقین دہانی کروا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا بھر میں ہمارے تمام دوستوں کو کے لیے ہے جی، وہ کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں ایران کی شناخت دہشت گرد، انتہا پسندی اور غربت سے ہے۔ اصل میں ایران ایک مختلف ایران ہے، ایک خوبصورت، امن پسند اور پھلتا پھولتا ایران۔ یہ وہ ایران ہے جو اسلامی جمہوریہ سے پہلے موجود تھا، اور یہ ایران ہی ہے جو اسلامی جمہوریہ کے زوال کے دن اپنی راکھ سے دوبارہ اٹھے گا۔ اب وہ آگے جا کے بتاتے ہیں 3-4 باتیں ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں کہ مسئلہ کیا ہے رجیم چینج آپریشن کا۔ وہ کہتے ہیں کہ لہذا مجھے یہ واضح کرنے دیں کہ اس حکومت کے خاتمے کے بعد آزاد ایران اپنے پڑوسیوں اور دنیا کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ اب خارجہ پالیسی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ رجیم چینج آپریشن کے منتظر ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب تہران میں حکومت کا تختہ الٹے اور وہ فلائی کر کے تہران پہنچ جائے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ سلامتی اور خارجہ پالیسی میں ایران کا جوہری فوجی پروگرام ختم ہو جائے گا، یعنی ایران کا جو دفاعی نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا، جوہری پروگرام ختم ہو جائے گا، میزائل پروگرام ختم ہو جائے گا، اور دہشت گرد گروپوں کی حمایت فوری طور پر بند کر دی جائے گی، اور ایک آزاد ایران علاقائی اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر دہشت گردی، منظم جرائم، منشیات کی اسمگلنگ اور انتہا پسند اسلام پسندی کا مقابلہ کرے گا۔ اب یہاں پہ جو ہے نا جی کہ دہشت گرد گروپ اور آگے جا کے ایک اور بھی کہ اسلام انتہا پسندی، یہ سب کچھ جو ہے انتہا پسندی اور انتہا پسند اسلام پسندی کا مقابلہ کریں گے۔ یہ مسئلہ ہے اصل میں پرابلم، کیونکہ یہ جو غزہ امن فورس بنانے کی جو بات کی گئی تھی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ جا کے حماس کو اور حزب اللہ کو غیر مسلح کریں، کیونکہ ایران جو ہے وہ واضح طور پر ببانگ دوہلی یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس جو ہیں پراکسیز کو وہ سپورٹ کرتا ہے، اور اس نے یمن میں بھی کیا تھا، بعد میں مسائل ان کے آپس میں حل ہو گئے سعودی عرب کے اور ایران کے، یمن میں بھی کیا تھا، وہ ادھر فلسطین میں بھی کرتا ہے، لیبنان میں بھی کرتا ہے، شام میں بھی کرتا ہے، وہ اپنے جو ان کی ملیٹنٹس گروپ ہیں اور ان کو وہ سپورٹ کرتا ہے، اور وہ اس پہ کبھی بھی عراق میں بھی اسی طریقے سے، تو اس پہ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں کرتا۔ تو بہرحال وہ جو ہے مسئلہ کہ حماس کو اور اس کو غیر مسلح کرنا ہے، اور کسی بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ تنظیم کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو اس پہ رضا پہلوی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے، اگر میری حکومت آ گئی تو ایران ایسے کسی گروپ کو سپورٹ نہیں کرے گا، ایران خطے میں ایک دوست اور مستحکم قوت کے طور پر کام کرے گا، اور یہ عالمی سلامتی اور ایک ذمہ دار شراکت دار ہوگا۔ اگلی جو بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس سے بھی زیادہ، اور وہ ہے کہ سفارتکاری میں امریکہ کے ساتھ تعلقات معمول پر آئیں گے، اور امریکہ اور اس کے لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی بحال ہو جائے گی، اسرائیل کی ریاست کو فوری طور پر تسلیم کر لیا جائے گا، اسرائیل کی ریاست فوری طور پر تسلیم ہو جائے گی۔ یہ ہے اصل دوسرا مسئلہ۔ ایک ہے ایران کو جوہری پروگرام سے فارغ کرنا، غیر فوجی کرنا، تیسرا جو ملیٹنٹس گروپ ہیں ان کو سپورٹ بند کرنی، یعنی کہ حماس اور حزب اللہ کی، تیسرا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا ایران جب ان کا رجیم چینج آپریشن ہو جائے گا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابراہیم معاہدے کو سائرس معاہدے میں توسیع کے لیے آگے بڑھیں گے تاکہ ایک آزاد ایران، اسرائیل اور عرب دنیا کو اکٹھا کیا جا سکے۔ اب یہ صورتحال ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ مڈل ایسٹ سے باہر کے ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس میں پاکستان کا نام بھی آتا ہے کہ پاکستان کے حکمران بھی در پردہ یہ کمٹمنٹ کر چکے ہیں۔ لیکن چونکہ سعودی عرب محمد بن سلمان نے انکار کر دیا تھا کہ جب تک فلسطین کی آزاد ریاست قائم نہیں ہو جاتی 1967 اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، تب تک یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے بڑی ہمت اور استقامت کے ساتھ وہ اپنا موقف پیش کر کے آئے تھے، اور ان سے پھر سوال بھی کروایا گیا تھا صحافی عدنان خشوگی کا۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جو رضا پہلوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے نئے باب کا آغاز ہوگا جب اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں گے، تو پھر توانائی کے شعبے میں ایران کے پاس دنیا میں تیل اور گیس کے سب سے بڑے ذخائر ہیں، اور ایک آزاد ایران آزاد دنیا کو توانائی فراہم کرنے والا قابل اعتماد بن جائے گا، اور پالیسی سازی شفاف ہوگی، ایران کے اقدامات کے ذمہ دار ہوں گے، قیمتیں متوقع ہوں گی۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے انرجی وغیرہ کی ضروریات بھی ایران جو ہے وہ پھر امریکہ کی پوری کرے گا، اور اگلا مسئلہ وہی ہے کہ توانائی کا مسئلہ جو ہے انرجی اور توانائی، یہ اصل میں ایشو چل رہا ہے، تو وہ بھی دے دی جائیں، کیونکہ وینزویلا سے تیل نکالنا شروع کر دیا ہے امریکہ نے، اور 500 ملین بیرل جو ہے وہ نکالا جا چکا ہے، اور وینزویلا کے صدر کو بھی آپ کو پتہ ہے، صدر اور ان کی اہلیہ کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے، اور اس وقت وہ امریکہ کی قید میں ہیں۔ تو یہ بھی چل رہا ہے، جبکہ وینزویلا میں بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں ان کی رہائی کے لیے، صدر وینزویلا کی اور ان کی اہلیہ کی رہائی کے لیے۔ تو یہ صورتحال جناب چل رہی ہے، اور دوسری طرف یہ سارے کا سارا ایک ہے انہوں نے اپنا ویژن دیا ہے۔ تو لیکن ہمارے جو ہیں جی ہم فی الوقت خاموش ہیں، اور ہمارا بھی جو لنچ ہوا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ
اس میں بھی یہ 3-4 باتیں تھیں جو ابھی تک وضاحت نہیں کہی، کیونکہ مغربی میڈیا، اسرائیلی میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان آلریڈی یہ بات کمٹمنٹ کر چکا ہے، اور لیکن ابھی تک اس کی کوئی پاکستان کی طرف سے، پاکستانی حکام کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ اب آتے ہیں جناب اگلا ایک اور اندرون ملک کیا ہو رہا ہے۔ سہیل خان افریدی صاحب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہے ہیں اور اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر چکے ہیں۔ تو عمران خان کے لیے جو بھی آواز اٹھاتا ہے اور اس استائیت کے خلاف جو بھی آواز اٹھا رہا ہے اس کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اب تک پورے 3.25 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اب جو میرے سامنے جی سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں غیر اعلانیہ طور پہ فوجی آپریشن شروع کر دیا، اور جس علاقے کا انتخاب کیا گیا وہ تیرا وادی ہے، اور وہاں کا انتخاب کیا گیا۔ اب یہ ہے سہیل افریدی صاحب کا حلقہ قومی اسمبلی کا، اور ان کے گاؤں، ان کے گھر، ان کے آبائی گھر وہاں پہ ہیں، اور یہ قبائلی علاقے ہیں۔ تو سہیل افریدی صاحب نے کچھ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور بڑی وہ کافی میننگ فل ہے۔ انہوں نے کہا جی میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اس وقت تیرا کا آپریشن اور لوگوں کا زبردستی انخلا بند کمروں کا فیصلہ ہے، جس کا مقصد دہشت گردی ختم کرنا نہیں، سیاسی عزائم پورے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی تیرا میں میرا گھر ہے، وہ لوگ میرے ہیں، میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں۔ وہاں پر آج جو کچھ کروایا جا رہا ہے وہ صرف مجھے میرے موقف پر ڈٹ جانے کی وجہ سے میرے لوگوں کو مجھ سے منحرف کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری حکومت اپنے لوگوں کے تمام مسائل حل کرنے میں انشاءاللہ کوئی کوتاہی نہیں کرے گی، اور یہ میں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہے، اور میں انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ پھر سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ ہم پر زبردستی مسلط کی گئی دہشت گردی بند کمروں کے فیصلے میں بدماشی سے جاری کردہ ملٹری آپریشنز کے تحت لوگوں کا مجبوراً انخلا ان تمام مظالم کے ساتھ انتظامیہ کے کاموں میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے زبردستی مداخلت کی جا رہی ہے، اور تمام پروسیس کو آہستہ کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کی رجسٹریشن نادرہ کر رہا ہے، جو کہ وفاقی ادارہ ہے، اور وہاں سے رجسٹریشن میں جان بوجھ کر لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ سیکورٹی فورسز کے اہلکار چیکنگ اور آنکھ کا سکینر لگا کر لوگوں کو ویریفائی کرنے میں وقت ضائع کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اور گھنٹوں کا کام دنوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ تنگ ہوں۔ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے اپنے اچھے لوگوں کو متاثرہ لوگوں میں گھسا کر ان کو اکسا رہے ہیں۔ تیرا کے لوکل ایم پی عبدالغنی افریدی اور میرے بڑے بھائی جب وہاں پہنچے تو اپنے ٹاؤٹ سے ان کی بے عزتی کروانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ واپسی میں ان کے لیے سڑک بند کر کے راستہ تبدیل کروانے پر ان کی جان کو خطرے میں ڈالا گیا، اور اچھے لوگوں راستے میں گاڑیاں کھڑی کر کے جان بوجھ کر سڑک پر رش بتایا جا رہا ہے تاکہ عوام غصہ کریں اور منتخب نمائندوں کو برا بھلا کہیں۔ دہشت گردی کی جنگ بند کمروں کے فیصلے سے نہیں جیتی جا سکتی، نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور اعتماد کو بحال رکھنا چاہیے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر مستقل اور پائیدار امن ناممکن ہے۔ بند کمروں کے فیصلے زبردستی مسلط کرنے کے پیچھے ہمیشہ عزائم کچھ اور ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے قومی جرگے میں خیبر پختونخوا کی ہر سیاسی اور مذہبی جماعت سمیت تمام سٹیک ہولڈرز نے دیر پا امن قائم کرنے کے لیے جو تجاویز پیش کی تھی ان پر عمل کروا کر ہی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ بند کمروں کے فیصلے کرنے والے ذرا نیچے دی گئی تصویر دیکھیں، اور عمران احمد خان نیازی صاحب کو ختم کرنا سب کا ادھورا خواب ہے، اور اب یہ عشق اب کئی نسلوں تک پہنچ چکا ہے جو کبھی بھی انشاءاللہ مٹ نہیں پائے گا۔ تو یہ ایک پراکسی لڑائی چل رہی ہے سہیل افریدی صاحب کے ساتھ، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور میں جا کر بھی کہا تھا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ سہیل افریدی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سرکاری غیر سرکاری ترجمان بھی میدان میں آ گئے، لیکن سہیل افریدی جو ہیں وہ منتخب ہو گئے، اور وہ اس لیے منتخب ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف متحد اور متفق تھی، اور وہ ایک نوجوان تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ پارٹی کے ساتھ ان کی وفاداری تھی۔ تو کہا بھی گیا کہ جناب 28 20 30 35 ایم پی ایز ہمارے ساتھ ہیں۔ گورنر صاحب نے بھی کہا
اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا اور شیر افضل مروت صاحب نے بھی کہا، لیکن وہ سب کے سب ناکام اور نامراد لوٹے اور سہیل آفریدی بن گئے وزیر اعلیٰ۔ اب اس کے بعد انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دی ہے اور لاہور کا وزٹ کر کے وہ آ چکے ہیں، کراچی کا وزٹ کر کے، سندھ کا وزٹ کر کے آ چکے ہیں اور لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، متحرک کر رہے ہیں، لوگ ان کی طرف لپکتے ہیں اور 8 فروری کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ 8 فروری 2024 جو الیکشن لوٹا گیا تھا، چوری کیا گیا تھا، اس کے خلاف 2 سال پورے ہونے پہ پہیہ جام، شٹر ڈاؤن اور اس کی ہڑتال کی کال دی جا چکی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کی توثیق کر چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کی توثیق کر چکی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے سارے کے سارے خوفزدہ، اور اب جو بھی اس فسطائی نظام کے خلاف منہ کھولتا ہے، آواز اٹھاتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے آئینی، قانونی، جمہوری طریقے سے اور پرامن طور پر، اسے بخشا نہیں جا رہا۔ وہ وزیر اعلیٰ ہوں، وہ کوئی وزیر ہوں، وہ مشیر ہوں، وہ جج ہوں، وہ جرنیل ہوں، وہ جرنلسٹ ہوں، کوئی بھی ہو۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، تو دیکھیے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ کیا اس طریقے سے یہ سسٹم پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ کیا اس طریقے سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ تو جواب ہے نفی میں، ہرگز نہیں۔ اگلے یہ 100 سال بھی یہ فسطائی نظام مسلط کر کے دیکھ لیں تو بالکل بھی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا، کیونکہ پاکستان کی اصل طاقت پاکستان کے عوام ہے اور پاکستان کے عوام کو ذلیل و رسوا کر دیا گیا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔